امام وہ ہوگا جو رسول سے قریب ہو، رسول سے قریب ترین ہو۔ اب ایک صفت یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ امام وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول وصیت کر کے جائے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک وہ رسول سے قریب ہو، دوسری امام وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول وصیت کرے، اور تیسری فضیلت یہ ہے، امام کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں سے افضل ہو، یعنی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ امام تمام نبیوں سے افضل ہو سوائے ہمارے نبی کے۔ اب پہلی صفت کیا ہوئی، امام کی پہچان کیا ہوئی کہ امام وہ ہوگا جو رسول سے قریب ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی دیکھو رسول سے قریب کون ہے۔ دیکھیں ایک رشتہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو بیٹی دے دیں یا بیٹی لے لیں، یہ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو قریبی رشتہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ رشتہ تب تک موجود ہے کہ جب تک رشتہ داری ہے۔ اگر میں لفظ بدل کے کہوں جب تک نکاح ہے تو رشتہ ہے۔ بسم اللہ۔ جیسے ہی نکاح ٹوٹے گا، طلاق ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ بناتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تو بھائیوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، چاچے بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے بنائے۔ ایک رشتہ جو میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، یہ انسان خود بناتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی سے بیٹی لیتا ہے۔ یہ رشتے بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ رسول کے ساتھ قریبی رشتے ہیں، بلکہ قریبی رشتہ وہ ہوگا کہ جسے اللہ قریبی رشتہ کہے، اور رسول پھر گھر میں نہیں بلکہ ایسی جگہ لے جائے اور دنیا والوں کو بتائے کہ یہ میرا قریب ترین ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا قریب ترین ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرا قریب ترین ہے۔ تو اب رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے کیا فرمایا؟ صلوات محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول کا قریب ترین امیر المومنین کیسے بنے گا؟ آئیے امیر المومنین کے لیے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ یہ وہ علی امیر المومنین ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ کائنات ہی نہ تھی۔ توجہ کیجیے گا، آج میں کو تھوڑا مسئلہ ہے، یہ آواز بالکل کھینچ رہا ہے اور گلے کو کچھ کر رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا کے پاس ایک بہت بڑے صحابی آئے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون سے بڑے صحابی ہیں؟ تاریخ نے لکھا، مل کر توجہ کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا کو جو عظمت بخشی ہے وہ عظمت صحابہ کو ملی رسول کی وجہ سے۔ یعنی ہم صحابہ کا احترام کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی وجہ سے۔ اب یہ بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے لیے تاریخ نے لکھا کہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اسلام لانے والوں میں 6 نمبر کے صحابی ہیں۔ بسم اللہ۔ جب اس وقت لوگ اسلام لا رہے تھے تو یہ 6 نمبر کے صحابی ہیں۔ رسول پر ایمان لانے والے عبداللہ بن مسعود یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور اس کے لیے مزید یہ لکھا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے 40 سے زیادہ سوروں کو حفظ کیا تھا۔ بسم اللہ۔ قرآن پر نزول ہو رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود سب سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے، اور جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو جاننا چاہتا ہے، قرآن کا علم رکھنا چاہتا ہے، قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے۔ اتنے بڑے صحابی اور تمام صحابہ سے افضل صحابی، یعنی 6 نمبر پہ اسلام لانے والے۔ تو اب یہ وہ صحابی ہیں، اور پھر ان کے لیے آگے کیا لکھا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے تمام جنگوں میں شرکت کی، جنگ بدر میں بھی شریک رہے، جنگ احد میں بھی شریک رہے، جنگ خندق میں بھی تھے، جنگ خیبر میں بھی تھے۔ یعنی اتنے بڑے بہادر صحابی، اتنے بڑے عالم صحابی، قرآن بھی انہوں نے حفظ کیا تھا، اور رسول کی صحبت میں بھی رہے تھے، اور رسول نے یہ تک فرما دیا کہ
اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے، اگر کسی سے قرآن پوچھنا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود ہے، جا کر ان سے پوچھئے، بسم اللہ بسم جا اللہ کر ان سے پوچھئے۔ اب اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا مقام ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کی جو صفت ہے، جو رسول سے قریب کیسے ہوتا ہے، اور ہم امام اسے ہی تو مانتے ہیں جو رسول سے قریب ہو۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے صحابی، لیکن ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں آ کر ایک سوال کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھا دو۔ بسم اللہ بسم اللہ اتنی ساری تعریف میں نے آپ کو سنا دی، کتنے بڑے صحابی ہیں، 40 سے زیادہ سورہ حفظ کیے ہیں، اور رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر قرآن پوچھنا ہے تو جناب عبداللہ بن مسعود سے پوچھیں، اور تمام جنگوں میں بھی شریک رہے اور رسول کی صحبت میں بھی رہے، لیکن سوال عجیب و غریب کر رہے ہیں۔ کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھا دو، یعنی پتہ چلا کہ اگر وہ صحابی کیوں نہ ہو، قرآن کا حافظ کیوں نہ ہو، تمام جگہوں میں شرکت کرنے والا کیوں نہ ہو، نبی کے ساتھ بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، نبی کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا کیوں نہ ہو، رسول کی حدیثیں کیوں نہ سنتا ہو، قرآن کو کیوں حفظ نہ کرتا ہو، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھا دو، مجھے حق دکھا دو۔ اب جب یہ سوال کیا جناب عبداللہ بن مسعود نے، رسول خدا نے فرمایا، اے عبداللہ جاؤ، یہ سامنے حجرہ ہے، تمہیں وہاں حق دکھائی دے گا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود چلے اور اس حجرے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ وہاں پہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی میرے مولا نے نماز کو تمام کیا، اسی وقت امیر المومنین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنا شروع کی اور کہا، اے پروردگار مجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما۔ کیا فرمایا؟ میرے مولا دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار مجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما۔ آپ یہ سن کر جناب عبداللہ بن مسعود واپس آئے اور اسی اسنا میں رسول خدا بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی رسول خدا نے نماز کو تمام کیا، رسول نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور دعا مانگی اور کہا، اے پروردگار تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما۔ اب جب یہ دعا سنی، عبداللہ ابن مسعود پریشان ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب رسول نے یہ منظر دیکھا اور کہا، اے عبداللہ کیا ایمان لانے کے بعد تم کفر کرنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کیا تم کافر بننا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ میں ایمان پر تو ہوں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی جب میں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھا دو، آپ نے مجھے حجرے میں بھیجا اور جا کر جب میں نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نے نماز تمام کی اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، علی نے آپ کا واسطہ دیا، اپنے شیعوں کے گناہ معاف کروائے اور ان کے لیے دعا کی، اور جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے بھی نماز پڑھی، نماز کے بعد جب دعا مانگی آپ نے علی کا واسطہ دیا اور اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا مانگی۔ بات پریشانی کی یہ ہے، میں سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت زیادہ ہے یا علی کی عزت زیادہ ہے۔ زیادہ ہے۔ اب رسول خدا نے فرمایا کہ عبداللہ سننا چاہتے ہو سنو، اگر سننا چاہتے ہو سنو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عبداللہ یہ جب کائنات ہی نہ تھی، اللہ نے اس کائنات کے خلق کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور یہ زمین اور آسمان نہ تھے، میں محمد اس زمین سے اس آسمان سے افضل ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے
کرسی بنائی، لیکن کرسی سے پہلے اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کو بنایا۔ میرا بھائی اس عرش سے اور کرسی سے افضل ہے، جبکہ دونوں نہ تھے، اللہ نے علی کے نور کو پیدا کیا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں عبداللہ سنو، اللہ نے اس کے بعد میرے بیٹے حسن کے نور کو پیدا کیا۔ جب یہ کائنات میں کوئی چیز موجود نہ تھی، حسن کے نور کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، کہا کہ یہ جو لوح اور قلم نہ تھے، امام حسن کے نور کو بنایا، اب میرا بیٹا حسن یہ لوح اور قلم سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا سنو عبداللہ، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کو پیدا کیا، جب یہ جنت بھی نہ تھی اور یہ حور عین بھی نہ تھی، اللہ نے پہلے حسین کے نور کو بنایا اور بعد میں جنت کو بنایا، حور عین کو بنایا۔ یہ میرا بیٹا حسین جو جنت سے بھی افضل ہے، حور عین سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا، اے محمد میں نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے تاکہ یہ پوری دنیا جو یہ لوگ کافر ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، اب تم اور علی ان دونوں کو جہنم کے حوالے کر دو۔ جو کافر ہیں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور جو بغض رکھنے والے منافق ہیں وہ علی سے اس کے بغض رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے علی کو اتنی بڑی عظمت عطا کی ہے۔ میرا بیٹا حسین افضل ہے۔ آپ بتائیں اتنے بڑے صحابی بھی حق کو نہ پہچان سکے، پھر آج کا کوئی انسان کہتا ہے ہم حق پر ہیں؟ ہم سے سوال کرنا چاہیے نا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں حق دکھا دو۔ اب یہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم حق پر ہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ تم تو عبداللہ بن مسعود تک نہیں پہنچ سکتے، پھر تم علی تک کیسے پہنچو گے؟ یہ آل محمد کی عظمت ہے، یہ امام کی فضیلت ہے۔ اور پھر امام ہوتا ہی وہ ہے جو رسول سے قریب ہو۔ بھائی کتنا قریب ہو؟ اب اگر قریب کی بات آ گئی تو اب قرآن سے دلائل دے دوں کہ جب نجران کے عیسائیوں نے جب نجران کے عیسائیوں نے یہ مناظرہ کیا، کیونکہ پہلے مباہلہ نہیں ہوا تھا، پہلے مناظرہ ہوا تھا اور بحث ہوئی تھی۔ کیا بحث ہوئی تھی؟ ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اور جب رسول خدا کے پاس آئے، ان کا جو لشکر آیا، ان کے جو لوگ آئے، تو رسول خدا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک فکر کی طرف جا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول خدا کے ساتھ قریب وہ ہوگا جو رسول خدا کے مزاج کو بھی جانتا ہو، رسول خدا کی طبیعت کو بھی جانتا ہو، اور رسول خدا کے اصولوں کو بھی جانتا ہو۔ اب میں دنیاوی مثال دے دوں، اگر لطف بھائی اور ہماری برادر عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے کوئی قریبی دوست ہوں گے نا، یہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ایک دوسرے کی طبیعت کو جانتے ہوں گے، یہاں تک جانتے ہوں گے کہ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے، انہیں پینے میں کیا پسند ہے، کس جگہ جانا پسند ہے، کس جگہ نہیں جانا پسند ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ دوست جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اب رسول کے قریب ہے علی، رسول کے قریب ہے علی، علی جانتے ہیں کہ رسول کو کیا پسند ہے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جب یہ نجران کے عیسائی آئے، رسول خدا کے پاس گئے اور انہیں لے کر جانے والا، اب میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جائیے گا، جب وہ ان کو لے کر گیا اور پھر رسول خدا کی بارگاہ میں جب سلام کیا، اور رسول خدا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ واپس آ گئے اور اس سے کہنے لگے تم نے باتیں تو بڑی کی تھی کہ رسول میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اور رسول تو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کو تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بات تک نہ کی۔ اور رسول نے منہ پھیر دیا، پھر وہ دوسرا لے کر چلا تاکہ مجھے رسول جانتے ہیں، میں بھی رسول کا رشتہ دار ہوں، اور رسول میری عزت کرتے ہیں۔ جب وہ نجران کے تمام لوگ اور وہ پھر رسول خدا کے پاس آئے، اور جب انہوں نے بھی سلام کیا، رسول خدا نے نہ سلام کا جواب دیا نہ ان سے بات کی، اور حتیٰ کہ رسول خدا نے اپنا چہرہ اقدس پھیر دیا اور ان سے بات تک نہ کی۔ پھر ان عیسائیوں نے کہا
तुमने بھی تو بڑی باتیں کی اور رسول نے آپ کو بھی سلام نہیں کیا. یہ کیسا رسول ہے جو نہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے نہ ہم سے بات کرتا ہے. اب جب یہ منظر جناب سلمان فارسی نے دیکھا, کہا کہ تم کسی اور دروازے پر گئے ہو, آؤ میں تمہیں ایسے دروازے پر لے کر جاتا ہوں, تمہیں سلام کا جواب بھی ملے گا, تمہیں عزت بھی ملے گی, تمہیں سلام کا جواب بھی ملے گا, تمہیں عزت بھی ملے گی. تاریخ نے لکھا کہ سلمان ان تمام نجران کے عیسائیوں کو لے کر امیر المومنین کے دروازے پر آئے. اب جیسے ہی امیر المومنین نکلے اور ان سے ملاقات کی تو میرے مولا نے جملہ کہا کہ تم جس لباس کو پہن کر رسول کی بارگاہ میں گئے تھے, رسول ہرگز تم سے ملاقات نہیں کر سکتے. اب لباس کیسا تھا؟ تاریخ نے لکھا کہ ان کے لباس سون کی تاروں سے بنے ہوئے تھے, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی, بڑے بڑے عمامے پہنے ہوئے تھے اور وہ اتنے امیر تھے, پیسے والے تھے. اب آپ بتائیے, امیر المومنین فرماتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں آپ بتائیے کہ رسول خدا کے پاس جو مجمع تھا, رسول خدا کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں کوئی امیر نہیں تھا, سارے غریب بیٹھے ہوئے تھے. رسول کیسے گوارا کرتا غریبوں کو چھوڑ کر تم امیروں کا استقبال کرتے؟ تم تو امیر ہو, وہ غریب ہے. اور پھر یہ مزاج بتایا علی نے کہ رسول کے مزاج کو میں علی جانتا ہوں. اور پھر امیر المومنین نے کہا سب سے پہلے اپنے لباس تبدیل کرو, یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار دو, خود کو غریب بناؤ, پھر دیکھو کیسے تمہیں رسول خدا جواب سلام بھی دیتے ہیں, تمہارا استقبال بھی کرتے ہیں. اب پہلے جو دو لے کر آئے تھے اور رسول نے چہرہ پھیر دیا تھا, اب جب علی لے کر انہیں آئے اور جب سلام کیا اور رسول نے فقط جواب سلام نہیں دیا بلکہ کھڑے ہو گئے اور انہیں ویلکم کہا, انہیں ان کا استقبال کیا, تو پتا چلا کہ اگر تم علی کا دامن پکڑ لو, اگر تم اسلام پر بھی نہ ہو, رسول تمہاری عزت کریں گے. اس وقت تو عیسائی مسلمان نہیں تھے نا, لیکن گئے امیر المومنین کے ساتھ تو رسول خدا نے استقبال بھی کیا اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور چہرہ پھیرا نہیں بلکہ ان کے ساتھ گفتگو کی. اور پھر قریب ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے قریب کو جانتا ہو. علی جانتے تھے کہ رسول کا مزاج کیا ہے اور رسول کی طبیعت کیا ہے. اب استقبال بھی ہوا اور رسول خدا نے ویلکم کہا. اور پھر جب باتیں شروع ہوئی, اور اس سے پہلے اور مسئلہ حل کرتا جاؤں, ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں, سب نے اپنی اپنی مسجدیں علیحدہ کر لی ہے, سب نے بورڈ لگا دیے ہیں, سب نے نام تحریر کر دیے ہیں, یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں مکتب کی مسجد ہے. اور پھر وہ ایک دوسرے کے پاس نہیں آتے اور ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. اگر چلے بھی جائیں اور وہ نمازی نماز پڑھ کر چلا جائے, بعد میں اس مسجد کو غسل دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, غسل دیا جاتا ہے. لیکن رسول خدا نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. جب یہ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی مسجد میں رہیں گے, مسجد نبوی میں انہوں نے رہائش اختیار کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں ہمیں یہ بھی اجازت دے دیں, ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب ان عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت شروع کر دی. اب کچھ ایسے صحابہ تھے جو رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, یہ عیسائی ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اسلام کے مطابق یہ تو کافر ہیں, یہ کیسے ہماری مسجد میں عبادت کریں گے؟ اور رسول خدا نے کہا انہیں چھوڑ دو, یہ عبادت کرنے دو, انہیں منع نہ کرو, یہ عبادت کرتے رہیں. اب مجھے جواب دے آپ کہ جب رسول خدا نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو منع نہیں کیا, آج یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو منع کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہ آئے, فلاں مکتب کا آدمی ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی اس سے پتہ یہ چلا تم کلمہ رسول کا پڑھتے ہو لیکن تم پیروی رسول کی نہیں کسی اور کی کرتے ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں تو ہر کوئی آ سکتا ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اسی مکتب سے اسی فرقے سے آئے اور کوئی دوسرا نہ آئے, جبکہ رسول خدا نے عیسائیوں کو اجازت دے دی.
اب تاریخ نے لکھا کہ جب انہوں نے مناظرہ کیا اور اس مناظرے میں وہ شکست کھا گئے، اس کے بعد مباحثہ ہوا۔ اب جملہ یاد رکھیے گا کہ رسول کا قریب کون ہوتا ہے اور رسول سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، اور وہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ امیر المومنین کتنے قریب تھے جب مناظرہ ہو چکا۔ اب مناظرہ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر بیان کروں گا، لیکن مناظرہ ہونے کے بعد جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو رسول خدا سے اللہ نے آواز دی اور کہا فَمِنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو ان سے کہیے فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو پکارو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اب رسول خدا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، رسول خدا نے اپنی عورتوں کو بلایا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بلایا، اور پھر یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی اور بات کا یہ پتہ چل گئی کہ رسول کا قریب کون ہے۔ بھائی رسول سے قریب کیا ہے؟ جب رسول نے یہ کہا اللہ کے حکم سے کہ تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ اب بتائیے اس وقت اگر کوئی رسول کا قریبی نفس ہوتا، اگر رسول کا کوئی قریبی نفس ہوتا اور رسول اسے لے کر جاتے، لیکن یہ تاریخ گواہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور رسول اپنے نفس کی جگہ پر، اپنے قریب ترین کی جگہ پر کسی اور کو نہیں لے کر گئے، وہ ذات علی تھی کہ جسے رسول لے کر چلے، اور فقط یہ گھر میں نہیں، کسی ایسی جگہ نہیں کہ لوگ نہ دیکھ سکے، بلکہ میدان مباہدہ میں رسول علی کو لے کر آئے اور دنیا والوں کو بتا دیا اگر میرا کوئی سب سے قریب ہے تو وہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگر کوئی قریب ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اگر کوئی اور قریب ہوتا میں اسے لے کر آتا، لیکن جو دل میں تو خواہش رکھتے تھے کہ ہم قریب ہیں، لیکن رسول نے میدان میں دکھا دیا کہ میرے قریب اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے، علی کی ذات میرے قریب ہے۔ اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب رسول خدا کا آخری وقت آیا تھا اور رسول خدا نے یہ جملہ فرمایا عین حبیب، میرا حبیب کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، تو کسی نے کیا کیا، اپنے باپ کو لے کر آئی اور سامنے پیش کر دیا، کہا کہ یہ شاید رسول خدا ہی نے بلا رہے ہیں۔ جب رسول خدا نے دیکھا اور پھر چہرہ پھیر لیا، پھر کسی دوسری نے کہا کہ شاید میرے باپ کو بلا رہے ہوں گے، وہ اپنے باپ کو لے کر آئی، اور پھر جب رسول خدا کے سامنے وہ آیا اور رسول خدا نے آنکھیں کھولی اور پھر چہرے کو پھیر دیا، کہا کہ یہ میرا حبیب نہیں ہے، اور بار بار انہوں نے یہ کیا، لیکن ایک مرتبہ یہ منظر جناب سلمہ نے دیکھا اور کہا کہ تم جنہیں حبیب کہہ رہے ہو یہ حبیب نہیں ہے، اگر کوئی رسول کا حبیب ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو رسول خدا کے پاس جب علی امیر المومنین آئے تھے تو رسول خدا نے آنکھیں بھی کھولی تھی اور علی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور ایک مرتبہ رسول خدا نے رونا شروع کر دیا اور کہا یا علی، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی عظمت اللہ نے آپ کی قرآن میں بیان کی ہے، جتنی احادیث میں نے بیان کی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب آپ کی داڑھی آپ کے ہی خون سے خطاب کی جائے گی۔ یعنی جہاں پر امیر المومنین کے اتنے فضائل ہیں، رسول خدا نے جاتے ہوئے یہ بھی بیان کیا اور بتایا کہ علی کی فضیلت بھی ہے، علی پر ظلم بھی ہوں گے، اور آج میں آپ کے سامنے اسی علی امیر المومنین کے نواسوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ علی امیر المومنین کے وہ نواسے جو کربلا سے پہلے جن کی شہادت ہوئی ہے۔ آزاداروں، آپ کے سامنے میں نے رات جناب مسلم کی شہادت کے مسائل پڑھے۔ کون ہے مسلم؟ امیر المومنین کا داماد ہے، جناب رقیہ جو ان کے گھر میں ہیں، ان کے دو کمسن بچے ہیں، محمد اور ابراہیم۔ یہ وہ کمسن بچے ہیں کہ جب تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے بعد جب مسلم جدا ہوئے نا آزاداروں،
تو اپنے یہ دونوں شہزادوں کو لے کر جناب مسلم لے کر چلے، اور جناب رقیہ نے دیکھا کہ میرے کم سن بچے اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ رقیہ کون ہے عزادارو؟ اگر رقیہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آئیے۔ تاریخ نے لکھا کہ روز عاشور کہ جب تمام امام کے چاہنے والے شہید ہو گئے، جب عباس بھی شہید ہو گئے، جب اکبر بھی شہید ہو گئے، جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، جب اور محمد مارے گئے، جب علی اصغر شہید ہو گئے، ایک مرتبہ امام حسین جب خیمے سے باہر نکلے، امام نے دیکھا کہ میں نے سب کو سوار کرایا، میری سواری کہاں ہے؟ جب امام نے اپنی سواری کو دیکھا نازادارو، ایک مرتبہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہا کہ یہ میری سواری، میرا زلجلہ، اسے کس نے سجایا ہے؟ اسے کس نے سجایا ہے؟ جب یہ جملہ کہا، جناب فضہ نے کہا، اے میرے مولا، میرے آقا، اے فرزند رسول، آپ کی سواری کو آپ کی بہن جناب رقیہ نے سوارا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے، عزاداری رونے کی راتیں ہیں، ان میں میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کریں، پر ایک جملہ کہوں کہ اب کتنے دن بچ گئے، حسین مہمان ہے، اس کے بعد حسین کی بھی شہادت ہو جانی ہے، تمام شہداء شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین آئے اور جناب رقیہ سے ملاقات کی اور کہا، اے رقیہ، یہ گھوڑا سجانا، یہ سواری سجانا، یہ مردوں کا کام ہے، یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ حضرت رقیہ رو کر کہتی ہے، کہا، اے میرے مولا، میرے آقا، اے میرے بھیا حسین، کہ جب آپ کی شہادت سے پہلے شب یعنی عاشور میرے بھیا عباس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا، رقیہ، جس طرح میں نے ساری زندگی حسین کی غلامی میں گزار دی ہے، میں نے سیدہ زینب عالیہ کی غلامی کی ہے، آج کے بعد تو عباس کی طرح اور زینب کی بھی حفاظت کرنا، حسین کا خیال رکھنا۔ حضرت ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ رقیہ نے رو کر کہا، میرے بھیا حسین، مجھے عباس نے یہ تمام چیزیں سکھا دی کہ کیسے زین رکھتے ہیں، کیسے رکابیں سجاتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عباس نے مجھے سکھایا، اور ایک جملہ کہا، رقیہ، زہرا کی نال پہ وہ وقت آئے گا کہ کوئی مددگار نہ ہوگا، اور زہرا کا لال ہر طرف دیکھ کر کہے گا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ جناب امام حسین نے رقیہ کو دیکھا، یہ وہ رقیہ ہے کہ جن کی جوڑی کی شہادت کے مسائل آج آپ سنیں گے۔ عزادارو، جناب رقیہ نے جب بھیجا نا بچوں کو، کہا، مسلم، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے محمد اور ابراہیم کا خیال رکھنا، ابھی یہ کم سن ہے۔ عزادارو لے کر چلے مسلم، اور تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم جب کوفہ میں پہنچے، میں رات بیان کر چکا، اتنے سارے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن جب مسجد میں آئے، نماز مغرب کا وقت تھا، اور جیسے ہی نماز تمام کی، اور جب جناب مسلم تنہا رہ گئے تھے، اور اسی مقام سے یہ دونوں شہزادے بچھڑے، اور تاریخ نے دو تاریخیں لکھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسلم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بچے شام غریبہ کے بعد بچھڑ گئے تھے، اور 1 سال کی قید بھی گزاری تھی۔ عزادارو، دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ظلم تو عزادارو ہوا ہے نا، یہ وہ کم سن شہزادے ہیں۔ بس عزادارو جب باپ سے بچھڑے اور رات بھر گلیوں میں بھٹکتے رہے، اور جب جناب مسلم صبح کو شہید ہو گئے، اور ایک مرتبہ یہ آواز سنی، مسلم کو مارو، مسلم کو مارو، تو ان شہزادوں نے جب یہ شہزادوں نے یہ آواز سنی، بڑے شہزادے نے کہا، اے بھیا، یہ تو آواز آ رہی ہے کہ مسلم مارے گئے، کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے، کیا ہم تنہا رہ گئے؟ عزادارو، یہ سننا تھا۔ چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی کو گلے سے لگایا اور
سے باہر جانے لگے لیکن نہ جا سکے، اور جب عبید اللہ بن زیاد نے جناب مسلم کو شہید کرا دیا اور اعلان کیا کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، اگر کوئی انہیں گرفتار کر کے لائے گا میں اسے 2000 دینار دوں گا۔ عزادارو، وہ حارث ملعون جسے پیسے چاہیے تھے وہ اسی انتظار میں تھا۔ عزادارو، وہ نکلا شہزادوں کو ڈھونڈنے، اور پھر یہ شہزادے دوڑتے دوڑتے جب شہر سے باہر جانا چاہتے تھے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب یہ وہ شہزادے ایک پانی کے کنویں کے پاس آئے اور اس درخت پر چڑھ گئے جو قریب میں لگا ہوا تھا۔ عزادارو، شہزادے چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسی انتظار میں تھے اے کوئی ہماری مدد کرے۔ اب یہ بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن کوئی مددگار نہ تھا۔ تاریخ نے لکھا، مکتب کی کتابوں نے لکھا کہ اسی حارث ملعون کی زوجہ جو مومنہ تھی جب پانی بھرنے آئی تو بچوں کے عکس پانی میں تھے، اور جب عکس دیکھے تو کہا بچوں نیچے اتر آؤ۔ بچوں نے بات تک نہ کی کیونکہ ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے آوازیں سنی تھی کہ مسلم کو مارو۔ یہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے بابا شہید ہو گئے، ہمارے بابا شہید ہو گئے۔ عزادارو، گریہ کیجئے گا، آج جناب رقیہ آپ سے اپنے بچوں کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ آج جناب رقیہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دے، امیر المومنین کو ان کے نواسوں کا پرسہ دے۔ عزادارو، بس جناب مسلم کے بچے جو درخت پر تھے، اس مومنہ نے کہا نیچے آ جاؤ۔ عزادارو، بڑی دیر کے بعد یہ بچے نیچے اترے اور اس نے کہا کہ میں علی کی چاہنے والی ہوں، میں شیعہ ہوں، آؤ میرے گھر چلو۔ عزادارو، جب گھر لے کر چلی اور اپنے گھر لے کر آئی، انہیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور جب بسترے لگا دیے کہا بچوں آرام کرو۔ اب یہ ملعون جو ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، سارا دن گزر گیا، بچے نہ ملے۔ جب تھکا ہوا گھر آیا اور اپنی زوجہ سے پانی مانگا، زوجہ نے پانی دیا، اور کھانا مانگا، زوجہ نے کھانا دیا، اور ایک مرتبہ پوچھا آج تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ یہ ملعون کہتا ہے مسلم مارے گئے، ان کے 2 بچے جن کی تلاش میں سارا دن گھومتا رہا، لیکن بچے کہیں نہیں ملے، اگر مل جائے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ عزادارو، یہ مومنہ کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ علی کے نواسے ہیں، وہ علی کے نواسے ہیں، وہ علی کے لخت جگر رقیہ کے بیٹے ہیں۔ اے ملعون، شرم کرو، حیا کرو، یہ غلط کام نہ کرو۔ وہ ملعون کہتا ہے چپ کرو، یہ میرا کام ہے۔ عزادارو، یہ ملعون سو گیا۔ اب جب رات کا وقت ہوا، جب آدھی رات گزر چکی، اب دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ان دونوں شہزادوں کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھا خواب میں؟ اپنے نانا کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا۔ میرے مولا بچوں سے فرماتے ہیں اے بچوں جلدی آؤ، علی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو، بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ بڑے شہزادے نے کہا بھیا آج ہماری آخری رات ہے، نانا نے ہمیں بلایا ہے۔ عزادارو، بس جب یہ آواز اس ملعون کے کانوں پر پڑی، اپنی زوجہ سے پوچھا یہ بچوں کی آواز کیسے ہے؟ کہا کہ محلے کے بچے ہوں گے۔ کہا گھر تو ہمارا دور ہے، یہ بچوں کی آواز کیسے؟ اب یہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف چلا جہاں دونوں شہزادے تھے۔ عزادارو، بس جیسے ہی چلا اور کمرے کی طرف، اب اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا، اندھیرے میں ہاتھ پھیرتا ہوا آیا۔ ایک وہ منظر آیا کہ جب دونوں شہزادوں کے سروں میں اس ملعون کے ہاتھ آئے، ہاتھوں سے پکڑ کر شہزادوں کو باہر لے آیا اور گھر کے ستون میں باندھ دیا۔ اب اس ظالم نے کیا ظلم کیا؟ ان بچوں کے چہروں پہ تماچے مارنا شروع کیے اور ان کے چہروں پہ اور پھر جسم پر تازیانے برسائے۔ عزادارو، ساری رات یہ ملعون ظلم کرتا رہا، اور جب صبح ہوئی اور
پھر جب لے کر چلا نہر فرات کے قریب اپنے غلام سے کہا ان بچوں کو قتل کر دو. غلام نے کہا یہ کم سن شہزادے، یہ اتنے خوبصورت بچے، ان کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے، میں کیسے انہیں ماروں. وہ اس دریا سے پار ہو کر چلا گیا. پھر اس ملعون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انہیں قتل کر دو. اس نے بھی قتل نہیں کیا. اب وہ وقت آیا کہ جب اس ملعون نے تلوار نکالی اور قتل کرنا چاہا، دونوں شہزادوں نے ہاتھ باندھ کر کہا، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہمیں اتنی مہلت دے دو، ہم نماز پڑھ لیں، ہمیں اتنی مہلت دے دو، ہم نماز پڑھ لیں. آزاداروں بچوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے اپنے کرتے اتارو. بڑے شہزادے نے اپنا کرتا اتار لیا لیکن چھوٹا شہزادہ رو رہا تھا. یہ ملعون پوچھتا کیوں نہیں اتارتے؟ چھوٹا شہزادہ رو کر کہتا ہے میں نے آج تک اپنا کرتا نہیں اتارا، میری ماں میرا کرتا اتارتی تھی، میں کیسے اتاروں؟ اب یہ ملعون کہتے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں قتل کروں گا. اور جب یہ چھوٹے شہزادے کی طرف بڑھا، کہا کہ پہلے تمہیں قتل کروں. بڑا شہزادہ آگے بڑھا. جب میں نکلا تھا اپنے اس بھائی کے ساتھ، اپنے والد گرامی کے ساتھ، ماں نے ایک جملہ کہا تھا، اے محمد اپنے بھائی کا خیال رکھنا، یہ چھوٹا بھائی تمہارا بیٹے کی جگہ پر ہے، اس کا خیال رکھنا. بڑا شہزادہ کہتا ہے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے. پھر کہا کہ تمہیں قتل کرو، کہا مجھے قتل کرو. جب تلوار لے کر آگے بڑھا، اب چھوٹا شہزادہ بڑھا اور رو کر کہا اماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے چھوٹے شہزادے نے کہا کہ مجھے قتل کر دو. آزادہ اس ملعون کو غصہ آیا اور تلوار چلا دی. دونوں شہزادوں کے سر قلم کر دیے اور ان کے جسد کو، ان کے جسم کو نہر فرات میں بہا دیا. ایک سفید رومال لیا، شہزادوں کے سر اس میں رکھے اور دربار عبید اللہ بن زیاد میں پہنچا. آزاداروں جیسے ہی یہ سر لے کر زیاد کے سامنے رکھے، پورا دربار کھڑا ہو گیا کہ اس رومال میں کیا ہے، یہ خون آلود کیوں ہے؟ یہ ملعون پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں مسلم کے بچوں کے سر لے کر آیا ہوں، میں مسلم کے بچوں کے سر لے کر آیا ہوں. آزادار ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ گلے پہ سرخ نشان تھے. یہ پوچھتا ہے یہ نشان کیسے ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے ساری رات اپنے گھر کے ستون کے ساتھ، ان کی گردنوں کے ساتھ میں نے باندھا تھا. اور پھر یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے بڑا ظلم کیا. آزاداروں یہ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے جلدی پانی لے کر آؤ، ان کے چہروں پہ پانی ڈالو. آزاداروں جب پانی لایا گیا، ان کے چہروں پہ ڈالا گیا، یہ وہ ملعون جو اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، جب چہرے دیکھے تاریخ نے لکھا 3 مرتبہ اپنی مسند سے اٹھا اور پھر بیٹھا اور روتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ یہ چہرے پہ سرخ نشان کیسے ہے؟ یہ چہرے پہ سرخ نشان. یہ ملعون کہتا ہے کہ میں ساری رات ان بچوں کو تماچے مارتا رہا، میں ان بچوں کو ساری رات تماچے مارتا رہا. آزاداروں جیسے پانی ڈالا نا، سر کے بال بکھرنے لگے. یہ ملعون کہتا ہے یہ بال کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے ان بچوں کو بالوں سے پکڑا تھا اور یہ بال میرے ہاتھوں کی وجہ سے جدا ہو رہے ہیں. آزاداروں یہ وہ شہزادے. اب ایک اور جملہ سنیے گا کہ جب یہ قافلہ پہنچا کوفے میں، ایک مرتبہ جناب مسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ آواز زینب نے سنی، کہا بیٹا سید سجاد یہ کوفے کے شہر میں کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ آزادار سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ
چچا مسلم ہے۔ ازادار قافلہ گزرتا گیا، ایک مرتبہ رقیہ کی نگاہ جناب مسلم کے سر پر پڑی اور رو کر کہا اے مسلم میں جانتی ہوں آپ پر بھی ظلم کیے گئے، ہم پر بھی ظلم کیے گئے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، فقط میرے سر پہ نہیں، آپ کی آقا زادی علی کی بیٹی زینب کی سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا بتاؤ جو میرے کمسن بچے محمد اور ابراہیم جنہیں تم لے کر آئے تھے وہ کمسن بچے کہاں ہیں؟ اللہ اللہ علیہ الظالمین وسائر الذین ظلموا